ہدا ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ ارسلنا محذوف ہے یہاں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، تم تو ان انتم الا مفترون، تم تو گھڑے ہوئے جھوٹ پر ہو۔ اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو من الشرک، اور اس کی طرف رجوع کرو بالطاعت۔ آسمان سے تم پر خوب بارش برسائے گا اور بڑھائے گا طاقت تمہاری طاقت کی طرف۔ علیہ کو دینا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور بڑھائے گا تمہارے اندر قوت کو، مزید تمہاری قوت کی طرف مزید قوت کو بڑھائے گا۔ اور نہ پیٹ پھیرو عن الایمان، ایمان سے پیٹ نہ پھیرو مجرم بن کر۔ انہوں نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ہم نہیں چھوڑتے اپنے الہوں کو تیری بات سے، اور نہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اعتراک، آپ پر ہمارے بعض الہ نے کوئی آسیب پہنچایا برا، یا اعتراء کا معنی جھپٹ لیا، حضرت لاہوری کا معنی جھپٹ لیا۔ بسو برائی کے ساتھ۔ قال انی اشہد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بری ہوں اس سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے حکم کے سوا، من دونہ فکیدونی، اللہ کے علاوہ تم میرے ساتھ تدبیر کرو سارے مل کر، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر مگر وہ ہوا آخذ، مگر وہ پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی سے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیریں تو میں نے تمہیں پہنچا دیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیرو گے تو میں، اصل میں تَتَوَلَّوْا ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا وہ جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب لائے گا ایسی قوم کو تمہارے علاوہ، تمہارے ہلاک کرنے کے بعد، بعد اہلاککم، یہاں معذوف ہے، بعد اہلاککم، پتر لکھ لیا کرو، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ولا تضرونہ شیئا، اور آپ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے نجات دی، ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان کو جو ان پر ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے رحمت سے ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے۔ یہ قوم عاد تھی، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اپنے رسول کی نافرمانی کی اور اتباع کی
ہر سرکش ضدی کے حکم کی، وہ اتبعو، اور پیچھے لائی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار سنو، بے شک عاد انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو عاد کے لیے دوری ہے رحمت سے، وہ عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عاد کا تعارف گزر چکا ہے پہلے اسباق میں۔ ان کی طرف اور نہیں ہے نا، چل جائے۔ یہ یمن کے راستے میں رہتے تھے، مکہ سے یمن کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ان کی آبادی تھی، بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے۔ قرآن نے ان کے جسموں کو کھجور کے تنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ان کی طرف انہی کی قوم کے حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، تو انہوں نے دعوت دی۔ دعوت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، جو کچھ تم نے پوجا ہوا ہے یہ سب گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں۔ اور اپنے درد اور اخلاص کا اظہار فرمایا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اس پر کسی سے تنخواہ نہیں لے رہا، میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں تو خالص اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ ساری دعوت ہے ان کی، استغفروا ربکم من الشرک، یہ عدم تکرار کی ایک صورت ہے کہ استغفار کا تعلق شرک سے ہے اور توبہ کا تعلق طاعت سے ہے۔ پوری ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے، قلم ای ہتھ نال پکڑ، شاباش۔ استغفروا ربکم من الشرک وتوبوا الیہ بالطاعت، توبوا اس کا معنی رجوع کرنا، رجوع کرو اللہ کی طرف طاعت کے ساتھ، تو آسمان کو تم پر مدرارا خوب برسائے گا۔ مدرار کی حقیقت بھی بتا دی، اس کا معنی نعمانی صاحب فرماتے ہیں دھاریں برسا دے گا بارش کی، اور قوت کے ساتھ قوت ملے گا اگر ایمان سے پیٹ نہ پھیرے گئے۔ اس صورت میں قوم عاد نے آگے عناد کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، ہم اپنے الہ کو نہیں چھوڑتے، ہم تجھ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے الہوں نے آپ پر جادو کر دیا ہے، آپ کو جھپٹ لیا، آپ پر اثر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بہکی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے ان الہوں سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، عقائد کے میدان میں مصلحت نہیں ہے، عقائد کے میدان میں مصلحت نہیں ہے، عقائد میں انسان کو پختہ اور صاف ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مصلحت اور حکمت کا عنوان بنا کر اپنے عقائد سے پھرتے ہیں، اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے جو بڑے ہیں ان کے سامنے سجدے جا کے کرتے ہیں کہ موافقت پیدا ہو جائے گی۔ کچھ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ دیکھے، سارے مخالف اور بڑے مضبوط لوگ ہیں، لیکن انہوں نے علل اعلان کہا کہ میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں تمہارے ان الہوں سے بالکل بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، اور اس پر تم سارے جمع ہو جاؤ اور اپنے مکر کرو، تدبیریں کرو میرے خلاف، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اس کا مطلب ہے جو تم سے ہوتا ہے کر لو، میں اس سے جدا نہیں ہوتا۔
میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمہیں بھی پال رہا ہے مجھے بھی پال رہا ہے۔ اور فرمایا کتنا اعتقاد و اعتماد ہے اللہ کی ذات پر۔ فرمایا اس زمین پر چلنے والا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی ان ربی بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلو، میرا رب تمہیں مل جائے گا۔ میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ آئی؟ جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے شیخ اس راستے پر ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس راستے کو لوگے تو وہاں شیخ مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پیٹ پھیرو گے تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اور یہ یاد رکھو کہ میرا رب تمہارے بعد ایسی قوم لے گا تمہیں ہلاک کرے گا۔ تو قوم لے گا، وہ عبادت کریں گے، تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ لما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا، کس صورت میں؟ ہوا کی صورت میں۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا آئی، ان کے ناک سے، ان کے منہ سے، کانوں سے داخل ہوئی اور ان کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا۔ تیز ہوا تھی، سرسرن، قرآن میں جو دوسری جگہ ہے کہ اس کی آواز بھی بڑی تیز تھی، ہوا بھی تھی آواز بھی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ایمان والوں کو، ہود علیہ السلام وہیں تھے، ایمان والے بھی وہیں تھے، ہوا سب کو اکھیڑ کے پھینک رہی تھی، ان کو نہیں پہنچ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے نا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا، ایسی مشینریاں دی ہیں، لوگوں نے ایسی مشینریاں بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ ادھر سے گرم ہوا آتی ہے، مشین سے گزر کر ٹھنڈی ہو کر آگے جاتی ہے، یا باہر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مشین سے گرم ہو کر آگے جاتی ہے سردیوں میں، ہیٹر کی صورت میں۔ اور باہر بالکل ہلکی ہوتی ہے، اور جب مشین سے گزرتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سارا نظام کہ سب کو تیز پہنچ رہی تھی، ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو آہستہ پہنچ رہی تھی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، فرمایا یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، اور ہر سرکش ضدی کا کیا اتباع کیا، اور دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ یہ ربط لکھ لیا تھا پہلے، لکھنا ہے ابھی، ربط لکھ پچھلے رکوع کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، پہلے اس بات توحید بدلائل نقلیہ اور عقلیہ، اور عقلیہ تھے۔ تو اس رکوع میں بھی ہیں، اس اعتبار سے بھی ربط ہے۔ ربط نمبر 2، پہلے داستان نوح تھی، اب داستان ہود ہے، پیچھے بھی داستان، یہاں بھی داستان۔ موضوع،
اچھا، ایک تیسرا ربط بھی ہے. وَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ سے ربط ہے کہ آگے سارے متقین کے نمونے بیان کیے جا رہے ہیں. موضوع اثبات توحید و تسلی رسول. خلاصہ اصول فوز لقوم ہود. باہمی مکالمہ امہال مجرمین استقلال حضرت ہود علیہ السلام. نتائج سرکشی قوم ہود. آگے ترجمہ دیکھیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تمہیں بنایا زمین سے اور تمہیں آباد کیا زمین میں، پس اللہ سے استغفار کرو من الشرک، اور توبہ کرو اس کی طرف بالطاعت. یہ ہر جگہ استغفروا کے بعد من الشرک، توبوا الیہ کے بعد بالطاعت. طاعت کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرو. ان ربی، میرا رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھی اس سے پہلے. کیا امیدیں تھی؟ چلو تفسیر میں. اتنہانا، آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم عبادت کریں اس کی جس کی ہمارے آبا عبادت کرتے تھے. ہم تو شک میں ہیں اس توحید سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، واضح شک. اے میری قوم، انہوں نے فرمایا اے میرے قوم تمہاری کیا رائے ہے اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور مجھے اپنی طرف سے اس نے رحمت عطا کی. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ کیا دے سکو گے نقصان کے سوا کچھ مجھے دے سکو گے؟ اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اس کو نہ چھونا برے ارادے سے. فَيَأْخُذَكُمْ، پکڑے گا تمہیں عذاب قریب. انہوں نے اس کی کچھیں کاٹی. فرمایا پھر نفع اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن. یہ وعدہ سچا ہے. جب ہمارا حکم آیا ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. اور اس دن کی من خزی یوم، اس دن کی ذلت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ہم نے بچا لیا. بے شک تیرا رب وہی قوی ہے، غالب ہے. اور پکڑا ظالموں کو چیخ نے. فَأَصْبَحُوا، پڑے تھے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، گویا کہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے. خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. خبردار، سنو
سمود کے لیے بہت دوری ہے۔ ربط نمبر 1، داستان ہود کے بعد داستان حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے۔ موضوع اثبات توحید بدلائل نقلی۔ خلاصہ اصول فوز لقوم صالح۔ باہمی مکالمہ، خصوصی معجزہ حضرت صالح علیہ السلام، امہال مجرمین، استقلال حضرت صالح علیہ السلام، عظمت خداوندی، عجز ما سوی اللہ، عناد اور سرکشی قوم صالح، قوم سمود، تفسیر سنیں، قوم سمود یہ آخر میں عناد و سرکشی قوم صالح۔ قوم سمود یہ مقام حجر میں رہتی تھی، تبوک کے قریب، شام کے راستے پر۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، عاد ثانی، اور اس کی تحقیق پہلے 8ویں پارے میں گزر چکی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، بڑے انعامات ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ بات تو بالکل ہر عقل کو لگتی ہے کہ زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے۔ توجہ فرمائیں گے بھائی، زمین آسمان اللہ کا ہے اور اللہ ہی نے پیدا فرمایا اور اللہ ٹھکانہ دے رہا ہے، سارا نظام اللہ بنا رہا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں، یہ طبیعت کے، عقل کے، انسانیت کے، ہر چیز کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو شرک سے، اور پھر فرما برداریاں کرو، فرما برداریوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرو، توبو الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، وہ بالکل قریب ہے۔ یہ عناد قوم کا تھا کہ انہوں نے کہا اے صالح، کہتے ہیں ہمیں تو آپ سے بڑی امید تھی
کہ آپ تو بڑے پیارے اور اچھے آدمی تھے، آپ ایسی باتیں کرنے لگ گئے، ہم تو آپ کو مجاور بنانا چاہتے تھے اپنے الہوں کا، آپ ان کے مخالف ہو گئے۔ تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں۔ ہم بھائی جس طرف آپ بلا رہے ہیں ہم تو شک میں ہیں، یہ مریبن، یہ شک کی صفت ہے، لفی شکن مریبن، اس کو مرفوع ذکر کیا کیونکہ درمیان میں پھر موصوف صفت کے درمیان فاصلہ آ گیا، یا شکن یہاں موصوف معذوف ہے، شکن مریبن، پچھلے شک کی تاکید ہوگی۔ قال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیا رائے ہے، میں اگر دلیل کے مطابق نبی ثابت ہو جاؤں، آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تعاون کریں، ہماری بات مانیں، رب مجھے بنائے نبی اور میں کروں مخالفت، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، تم چھڑاؤ گے؟ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ سے کون چھڑائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، لفظی معنی تو ہے نہیں زیادہ کرو گے مجھ میں نقصان کے علاوہ، تو مرادی معنی ہے نقصان کے علاوہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو، نقصان ہی دو گے۔ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے پاس نشانی کے طور پر آئی ہے۔ اس کو چھوڑے رکھو، یہ کھاتی رہے پیتی رہے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تمہیں قریب عذاب پکڑے گا۔ تفصیل گزر چکی ہے اس کی۔ انہوں نے کچیں کاٹی ایک عورت کے کہنے پر، فاحشہ عورت کے کہنے پر۔ جب کچیں کاٹیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے اڑا لو، جو کرنا ہے کر لو، 3 دن تک۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن تھے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن تھے۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ پھر 3 دن کے بعد زلزلہ آیا، چیخ آئی، سارے ہلاک ہوئے۔ یہاں ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، دوسری جگہ ہے فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کہ ان کو رجفہ نے پکڑا۔ رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ممکن ہے چیخ بھی ہو زلزلہ بھی ہو۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ کی طرف، تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر سے ایسے ڈرونی آواز آتی تھی پہلے، جب آواز آتی تھی ڈرونی، بس اس کے بعد زمین ہلنے لگ جاتی۔ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا وہ فیصلہ آیا تو ہم نے صالح کو اور ایمان والوں کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ پکے ایمان والے اور اللہ کی ذات پر اعتماد والے ہمیشہ بچ کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے اور اس میں نیک لوگ بھی سارے مر جائیں تو یہ ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا، یہ ان کے حق میں طبعی موت ہوگی یا حادثاتی موت ہوگی، آخرت ان کی بہتر ہوگی۔ اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت میں الگ عذاب ہوگا۔
تو جب یہ مرے پڑے تھے تو بستیاں ایسی لگتی تھی جیسے یہاں کوئی رہائی کبھی کوئی رہائی نہیں ہے. اس لیے فرمایا بعدا لثمود، سمود کے لیے رحمت سے بہت دوری ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ترجمہ دیکھیں. جب ہمارے رسول اے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر انہوں نے کہا سلاما، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام، نہیں ٹھہرے، ما لبثا، نہیں ٹھہرے زیادہ دیر، مگر لے آئے تلا ہوا. حنیز کا معنی کیا ہے؟ تلا ہوا بچڑا. فلما رأى أيديهم، جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو اوپرا سمجھا ان کو اور ڈر گئے ان سے خوف رکھتے ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈریں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. ان کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی. ہم نے ان کو خوش خبری دی اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، میں کیسے جنوں گی بیٹا. یا ویلتا اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی. وَأَنَا عَجُوز، میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو کوئی عجیب خبر دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہے اے اہل بیت، بے شک وہ تعریف والا ہے، مجید اور بزرگی والا ہے. جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. بے شک ابراہیم البتہ تحمل والے، نرم دل، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے تھے. مشکل الفاظ کا ترجمہ لکھتے جایا کرو. یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ اس معاملے کو چھوڑیے. انہ قد جاء امر رب، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. اس سبب سے کہ ان کے پاس عذاب آئے گا، آتیہم، عذاب لاؤں گا، آتیہم ان کے پاس عذاب آئے گا غیر مردود، جو واپس جانے والا نہیں ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے. سی ابہم، مغموم ہو گئے یا پریشان ہو گئے اور دل میں تنگ ہونے لگے ان کی وجہ سے. اور فرمایا یہ تو بڑا سخت دن ہے. قوم ان کے پاس آئی کہ دوڑائے جاتے تھے ان کی طرف، ومن قبل، اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے. کہا اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں ہیں، یا ہؤلاء بناتی، یہ پاک ہیں تمہارے لیے، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم رجل الرشید، کیا تمہارے اندر کوئی بھلے مانس آدمی، سمجھدار آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ما لنا فی بناتی کا من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے. بے شک انکا، تو جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں. قالا، انہوں نے کہا بے شک میرے لیے، کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، یا میں کوئی ٹھکانہ پکڑتا مضبوط پناہ گاہ کا. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسل ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ اپنے گھر والوں کو رات کو لے جائیے، رات کے ایک حصے میں. ولا یلتفت منکم، آپ نہ متوجہ ہوں تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، بے شک اس کو بھی پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب ہمارا حکم آیا ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو ان کے نیچے والا حصہ بنا دیا، اور ہم نے اوپر کنکر کے پتھر برسائے، تہ بتائے، جو نشان لگائے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے. وما ہی من الظالمین، نہیں ہے ظالموں سے یہ بعید ہے.
ربط داستان قوم ہود کے بعد داستان ابراہیم اور داستان لوط۔ ربط نمبر 2 ان العاقبۃ للمتقین کا نمونہ ہے۔ موضوع نتائج متبعین و مخالفین حضرت لوط علیہ السلام۔ فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خلاصہ حصر علم الغیب فی ذات اللہ، حصر علم الغیب فی ذات اللہ تبلیغ حضرت لوط علیہ السلام، سرکشی لوط علیہ السلام، تعیین وقت، بربادی قوم لوط۔ شدت گرفت خداوندی، اور فیصلہ خداوندی۔ تفسیر سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے عراق سے شام چلے گئے تھے، وہاں رہتے تھے، عمر ان کی 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ البتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی حضرت ہاجرہ سے، اور وہ مکہ ان کو چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ بعد میں آئی تھی، حضرت سارہ کی باندھی تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا، لیکن خود حضرت سارہ جو شروع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں کے آنے کا تذکرہ ہے، قالوا سلاما، اس سے پہلے سلمنا کا فعل محذوف ہے، سلمنا کا سلاما۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، قال سلام علیکم، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو
خوبصورت ایک نعمت دی کہ طبی طور پر کوئی انسان دوسرے انسان سے جب ملتا ہے تو ابتدا میں اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، تھوڑا سا ربط اور کنیکشن قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ بولتے ہیں تاکہ آپس میں پیار اور محبت اور الفت اور دلوں کا جوڑ ہو جائے۔ ہر قوم نے اپنے اپنے الفاظ متعین کر رکھے ہیں، اور اسلام نے جو لفظ ہمیں دیا ہے یہ کروڑ ہا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا نام بھی آ گیا، دعائیں بھی آ گئی، اس میں سلامتی اور حفاظت بھی آ گئی، اور انس و محبت سے بھی بھرا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز جس سے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کی برکت سے اگر کوئی برا ارادہ رکھتا ہوگا تو اس کے ارادے پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی غصے کھڑا ہے، اب قریبی گئے، اس کا ارادہ ہے کہ آپ کو اس نے آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو آپ نے جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، الفاظ کا ایسا اثر پڑے گا کہ اس کے ارادے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں رات کو سفر کر رہا تھا، بالکل دیہات تھا اور کمان کا فصل تھا، اس کے درمیان سے آگے کھڑے تھے کچھ بدماش۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ موٹر سائیکل چھیننے کے لیے کھڑے ہیں، تو میں جیسے قریب گیا تو میں نے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آگے چلا گیا۔ تو سلام کی برکات ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے فوراً ٹھہرے نہیں، فما لبث ٹھہرے نہیں، فوراً چلے گئے، بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ مہمانی کا کوئی رواج نہیں تھا، سب سے پہلے مہمانی ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمائی، اور تفسیری روایات میں ہے کہ انہوں نے مہمانی میں مثال قائم کر دی، کبھی مہمان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور قرطبی میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ مہمان کی تلاش کے لیے باہر نکلے، کیونکہ مہمان ملے تاکہ میں کھانا کھاؤں ان کے ساتھ، تو ایک آدمی جا رہا تو اس کو پیچھے سے بلایا، ادھر آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ آیا اور اس نے کھانا شروع کیا، انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، کون ہے؟ جب یہ بات کی اس نے کہا اچھا تو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر چلا جا، تیرے لیے کھانا نہیں ہے۔ اب وہ چلا گیا، پیچھے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا اے ابراہیم، تیرے سامنے ایک دفعہ اس نے کفر کا کلمہ کہا، تو نے اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلایا، اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ کفر کے کلمہ کہہ رہا ہے، میں تو اس کو کبھی کھانے سے محروم نہیں کیا، میں تو اس کو کھلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نادم ہوئے، فوراً پیچھے بھاگے، جا کر اس کو بلایا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تو آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا آپ کے دل میں کیسے یہ بات آئی؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے یہ بات فرمائی کہ تیرے سامنے تو ایک دفعہ اس نے کفریہ کلمہ کہا، میرے سامنے تو یہ جب سے پیدا ہوا کہہ رہا ہے میں تو کھلا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ کا رب ایسا ہے؟ کہا ہمارا رب تو واقعی ایسا ہے کہ منکرین کو بھی کھلا رہا ہے۔ کہا اگر آپ کا رب ایسا ہے تو میں آپ کے رب پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ تو مہمانی سب سے پہلے انہوں نے شروع کی، جانوروں کو پالتے تھے، اسی سے گزارا کرتے تھے، جانور پالنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
تو بکریوں کا تذکرہ مختلف جگہ پر آتا ہے، یہاں تذکرہ آ گیا بچھڑے کا، اس کا مطلب ہے کہ گائے بھی پالتے تھے، تو اسے بچھڑے کو ذبح کیا اور بھون کر لے آئے، پوچھا ہی نہیں کہ کھانا ہی نہیں کھانا۔ اس وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ باہر سے کوئی آدمی آیا، جب معلوم ہو کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے آیا تو پھر فوراً کوئی چیز ان کو پیش کرنی چاہیے، فوراً جو چیز آسانی سے مہیا ہو جائے، بعد میں پھر تکلف کے ساتھ ان کو دوسرے وقت میں کھانا کھلا دیں۔ فلما رأى أيديهم، جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ ہاتھ تو نہیں پہنچ رہے تو پریشان ہو گئے، خوف کرنے لگے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ چور ڈاکو جس کے گھر کا کھانا کھا لیتے تھے پھر اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اور جہاں تکلیف دینی ہوتی وہاں کھانا نمک نہیں کھاتے تھے۔ اللہ معاف کرے، اب تو اتنا ظالم لوگ آ گئے ہیں جس کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں، کھانا کھا کر بعد میں اس کا صفایا کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے خوف کرنے لگے کہیں ان کا برا ارادہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب یہ بات سنی وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ان کی بیوی حضرت سارہ 90 سال کی وہ کھڑی تھی پردے کے پیچھے، تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ وہ کیفیت ساری دیکھ رہی تھی کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، کہیں ہمارے ساتھ کوئی غلط ارادے کے ساتھ نہ آئے ہوں، ہمیں نقصان پہنچانے نہ آئے ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں تو خوش ہو گئی، خوشی سے ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، کہ ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو ان کا ہنسنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ خوف ٹل گیا، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، تو اب جو ہنس رہی ہے یہ حیرانگی میں ہنس رہی ہے۔ دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے، کیسے ہے؟ اپنے پیشانی پر یوں ہاتھ مارا، سارے کو جائیں بیٹا۔ بات آ جائے گی، وہ 23ویں پارے میں ہے۔ اور انہوں نے اسحاق کی بھی خوشخبری دی اور ساتھ پیچھے بھی اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ یہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعقوب بھی انہی کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دکھا دیا۔ کہنے لگی یا ویلتا، ہے میں مر جاؤں، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بوڑھی ہوں 90 سال کی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند تو بالکل بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا تو تعجب کرتی اللہ کے حکم سے اور اس کی رحمت اور اس کی برکت ہے تم پر، یا اہل بیت، اہل البیت، اے گھر والی۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق بیوی ہے، سب سے پہلا مصداق۔ ہاں، دوسری قوم کہتی ہے اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ ہیں، ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں۔ اہل بیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، کیونکہ جب ان کے لیے طہارت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً اپنے دوسرے گھرانے کو بھی ساتھ شامل فرمایا کہ یہ بھی میرے گھر کے افراد ہیں، ان کو ساتھ شامل فرمایا۔ فرمایا انہ حمید مجید۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے یہ خوف جب ٹلا اور خوشخبری ان کو آ گئی تو پھر بعد میں، کیونکہ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہاران کے بیٹے تھے جو ابراہیم کے بھائی تھے، تو یہ قوم یہ کہنے لگے نا ہم تو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو ہمارے بھتیجے لوط رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟
فرمایا یہ جو جھگڑ رہے تھے یہ اس لیے ان ابراہیم لحلیم، کیونکہ تحمل والے تھے، وہ کہتے تھے کہ جلدی یوں عذاب کا فیصلہ نہ ہو، اور اواہ اللہ کی طرف خوب اور نرم دل تھے، اور منیب اللہ کی طرف خوب رجوع رکھنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ اس مسئلے کو چھوڑیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے، وہ آ کے رہے گا۔ یہاں کام ان کا مکمل ہو گیا۔ یہ کون تھے؟ بعض کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے تھے جو آئے ہوئے تھے جماعت کی صورت میں۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، وہاں جب گئے تو وہاں نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے، تو لوط علیہ السلام نے دیکھا، پریشان ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا۔ اب مہمانوں کو دیکھ کر دل کا پریشان ہونا اور دل کا تنگ ہونا مہمانوں کو دیکھ کر نہیں تھا، لیکن مہمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا جو خطرہ تھا اس خطرے کی بنیاد پر پریشان ہو رہے تھے، اور کہنے لگے آج تو میرا بڑا امتحان آ گیا میرے اوپر، قوم کو پتہ چلا وہ تو بھاگیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام اس قوم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ تو آئے تھے عراق سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سدوم کی طرف اور عمورہ کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہاں آ کر رہے اور شادی بھی اسی قوم میں کی، تو ان کی جو بیوی تھی وہ قوم کے ساتھ باقی قوم کی حامی تھی اور ان کے ارادوں کی تکمیل کرتی تھی۔ اس لیے اس طرح کا کوئی مہمان آتا تو اس نے ہیلا بتا رکھا تھا قوم کو کہ میں گھر میں آگ جلاؤں گی، دھواں جلاؤں گی، تو آپ سمجھ لینا کہ مہمان آئے ہیں، آپ کے مقاصد پورے ہو گئے۔ تو اس نے دھواں جلایا یا کسی طرح بھی اس نے اطلاع کی، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم بھاگتی ہوئی دوڑاتی ہوئی۔ یہرعون کہتے ہیں ایک گدھا ہوتا ہے جو خود دوڑے، ایک وہ گدھا ہوتا ہے جس کو دوڑایا جاتا ہے، جس کو دوڑایا جائے اس کو کہتے ہیں یہرعون، دوڑایا جا رہا ہے۔ تو اس کی قوم ایسے بھاگی جیسے پیچھے کوئی ان گدھوں کو دوڑا رہا ہو، تو یوں یہ سارے گدھے جمع ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، اور فرمایا یہ برے کام کرتے تھے۔ اس کے برے کاموں کا تذکرہ پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا سورۃ شعراء میں، کہ اپنے خواہشات کو غلط طریقے سے پورے کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، توجہ فرمائیں گے، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، حقیقی 2 بیٹیاں۔ اب لوط علیہ السلام نے کن بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا؟ راجح قول یہ ہے کہ ان بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی ان لوگوں کی بیویاں، کیونکہ نبی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے اور امت بیٹے کی جگہ پر ہوتی ہے، تو بیٹے کی جو بیوی ہو وہ بہو ہوتی ہے اور اس کو بھی بیٹی کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنی بیویوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم جو ادھر غلط ارادے سے آئے ہو تو تمہاری اپنی بیویاں موجود ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے حقیقی بیٹیاں مراد ہیں، مطلب پھر یہ ہوگا کہ بھئی جو جائز طریقہ ہے وہ یہ نکاح کا طریقہ ہے، تو نکاح کا طریقہ اختیار کر لو، یہ غلط راستے کیوں اختیار کر رہے ہو؟ کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا کر رہے ہو۔ وہ ڈیٹھ قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی جو بیٹیاں ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، آپ کی بہو بیٹیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی طرف جو ارادہ ہے آپ جانتے ہیں۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، تمہیں رگڑ دیتا، یا میرا قبیلہ ہوتا، قبیلے کی پناہ لے کر میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ انہوں نے کہا
جب یہ دیکھا نا لوط علیہ السلام کو اتنا زیادہ پریشان، انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، یہ تو امتحان کے لیے ہم نے یہ شکل بنا رکھی ہے ان کی، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس آپ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد یہاں سے اپنے اہل کو لے جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ یہ امرأتک کا یہ جو استثناء ہے اس میں دو احتمال ہیں، یا تو استثناء التفات سے ہے کہ تم میں سے کوئی نہ دیکھے، آپ کی بیوی پیچھے دیکھے گی، اور جب دیکھے گی تو اس کو ہمارا عذاب پہنچے گا، یا اس کا استثناء عصری سے ہے کہ آپ سب کو لے جائیں، اپنی بیوی کو نہ لے جائیں، کیونکہ بیوی جو ہوگی اس کو تو عذاب پہنچنے والا ہے، اور یہ عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، اور صبح کا آپ پریشان نہ ہو، صبح کا وقت بھی قریب ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اوپر زمین کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر ڈالا اور آسمان کے قریب کر کے وہاں سے الٹا اوپر والا حصہ نیچے، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ایسے زمین کو چیر کر کے نیچے جو آدمی تھے ان کو جا کر لگی، اور اللہ کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے حصے کے پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ اسی کو جا کر لگتا تھا اور جا کر ہلاک کر دیتا، اور آج تک اس جگہ پر پھر آبادی نہیں ہو سکی، اسی طرح وہاں پانی نکلا ہوا ہے، بحر مردار اس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی جانور نہیں، بدبو ہے، یہاں تک کہ وہ پانی کو بھی استعمال کریں تو وہ پانی زہر سے بھرا ہوا ہے، وہ عذاب کے طور پر آج تک بھی موجود ہے، وہاں کوئی جانور نہیں زندہ رہ سکتا۔ آگے دیکھیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور نہ کم کر کے دو کیل کو اور نہ وزن کو، بے شک میں تمہارے لیے انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر خیر، اور میں خوف کرتا ہوں تم پر ایسے عذاب کا جو گھیرنے والا ہے، اس دن کے عذاب کا جو گھیرنے والا ہے۔ یہ محیط، احاطہ کرنے والا۔ اے میری قوم کیل کو پورا کرو، وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، نہ پھیلو زمین میں فسادی بن کر۔ بقیت اللہ کا بچایا ہوا رزق یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھو، اللہ کا بچایا ہوا، بلکہ بچا ہوا، اللہ کا بچا ہوا رزق۔ اور نہیں میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ تو ہمیں روکے کہ ہم اپنے آبا کی عبادت کریں یا ہم کریں اپنے مال میں جو چاہیں؟ آپ بڑے باوقار نیک چلن آدمی ہیں، انک لانت الحلیم الرشید۔ کہا اے میری قوم ارأیتم، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور وہ مجھے اپنی طرف سے رزق حسنہ عطا کرے، اور میں ارادہ کروں کہ میں تمہاری مخالف نہیں ارادہ کرتا کہ خلاف کروں تمہارا، اذهب الى ما انہاکم عنہ، میں جاتا ہوں اس کی طرف جس کی طرف تمہیں، کیا میں کروں وہ کام جیسے میں تمہیں روکتا ہوں؟ نہیں ارادہ کرتا مگر میں اصلاح کا جتنا میں طاقت رکھتا ہوں، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم لا یجرمنکم، نہ باعث ہو تمہارے واسطے میری مخالفت کہ تمہیں پہنچے اس کی مثل جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچا، اور قوم لوط تو تم سے دور ہی نہیں ہے۔ استغفار کرو شرک سے اپنے رب سے، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو بالطاعت، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب ہم نہیں سمجھتے
ما نفقہ کثیراً، بہت ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو اپنے میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھ پر رجم کرتے، اور آپ ہم پر کوئی باعزت نہیں ہیں۔ اے میری قوم، انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ زیادہ بھاری ہے تم پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے احترام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہو؟ اتخذتموہ ضمیر کا مصداق احترام۔ اللہ کا احترام کو تم اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہو، بے شک میرا رب بما تعملون محیط، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اے میری قوم اعملو، آپ عمل کرو اپنی جگہ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے وہ عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے، اور اس کو بھی جو جھوٹا ہو۔ آپ انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، گویا کہ یہاں رہتے نہیں تھے اس میں۔ سنو، مدین والوں کے لیے بہت دوری ہے جیسا کہ سمود والوں کے لیے دوری ہے۔ ربط، داستان لوط علیہ السلام کے بعد داستان قوم شعیب۔ موضوع: اثبات توحید و تسلی رسول۔ خلاصہ: اصول فوز لقوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا باہمی مکالمہ، استقلال حضرت شعیب علیہ السلام، تذکیرات ثلاثہ کا بیان۔ ایک پنکھا چلا دیں۔ وسعت علم باری تعالی، امحال مجرمین، قوم شعیب کا بے انصافی کی ممانعت کا بیان۔
استہزاء قوم شعیب و نتائج استہزاء۔ تفسیر دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا تعارف 8ویں پارے میں گزر چکا ہے سورۃ اعراف میں۔ شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مدین ان کے بیٹے تھے، انہوں نے شہر آباد فرمایا۔ یہ لوگ تاجر تھے اور تجارت میں گڑبڑ کرتے تھے، کیل اور وزن میں۔ جب لیتے تو پورا پورا لیتے، جب دینے کی باری آتی تو پھر کم کر کے دیتے، اور تکبر میں تھے، یہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، دباؤ ڈال کے اپنا دوسرے کا حق کھا لیتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا اور کیل اور وزن میں انصاف کا حکم فرمایا، لوگوں کی اشیاء کو پورا پورا دینے کا حکم فرمایا۔ آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ تیری نماز حکم کرتی ہے کہ ہم ان عقائد کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا کے۔ مطلب یہ ہے، یہ دوائی رکھی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں، بس ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم جس کی عبادت کریں، جیسے ہم ناپ تول کریں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ جو تجارت ہے، اس میں تو کیڑیاں پڑ گئی، یہ جو تجارت ہے اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دینداری تو یہی ہے کہ نماز پڑھو، ہر کوئی اپنی نماز پڑھے، تم درمیان میں خلل وغیرہ نہ ڈالو۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم جو مرضی کریں، ان نفعل، یہ اس کا عطف ہے نترک پر، تأمرک ان نترک، تأمرک ان نفعل۔ یعنی ان نترک نفعل ما نشاء، نفعل ما نشاء، نترک یہاں معذوف ہے، بلکہ ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے مال میں، جو چاہیں۔ انک انت الحلیم الرشید، بڑا تو پاک باز پھرتا ہے، یعنی مسخرے کے طور پر انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا، رزقا حسنا سے مراد نبوت ہے۔ وما اريد ان اخالفکم، کہ میں ارادہ نہیں کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں۔ اذهب الى ما انہاکم عنہ، کہ میں بھی چل پڑوں اس کی طرف جسے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو جتنا طاقت رکھتا ہوں میں تمہیں روکوں گا۔ بڑی تنبیہ فرمائی، ایسا نہ ہو کہ تم مخالفت کرو اور تمہیں بھی وہی مصیبت پہنچے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کو پہنچی۔ اور فرمایا قوم لوط تو بالکل تمہارے قریب گزری ہے ابھی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، تم سے دور نہیں، یا تو مکان کے اعتبار سے قریب تھی، ویسے تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، یا پھر زمانے کے اعتبار سے قریب کہ وہ بعد میں دیر تک رہے۔ لیکن ظاہر واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم تو ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں ہلاک ہو گئی تھی، اور شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تو نسلوں کا واسطہ ہے،
تو یہ مکان کے اعتبار سے قریب ہوں گے، اس لیے ان کے لیے وہاں سے نصیحت حاصل کرنا بعید از عقل نہیں تھا۔ تو فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو، میرا رب رحم کرنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے۔ قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا اے شعیب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک تو آپ کمزور ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہونا اس کو دو طرح کا تکبر ہوتا ہے، ایک تو اپنی مالداری کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے۔ یہی تو دو تکبر انہوں نے پیش کیے۔ آپ ایک تو ضعیف ہیں، مالی اعتبار سے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی خاص بڑے قبیلے والے نہیں ہیں، البتہ آپ کا خاندان موجود ہے، ہم اگر خاندان نہ ہوتا تو آپ کو رجم کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرے خاندان سے ڈرتے ہو، رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میرا خاندان کیا کر سکتا ہے؟ اور تم نے رب کے احترام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آخر میں مقاطعت کا اعلان فرمایا کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں، عذاب آئے گا اس کو جو جھوٹا ہوگا اسی کے پاس عذاب آئے گا۔ آخر پھر عذاب آیا، چیخ آئی ایسی، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کی بستی کے پاس کھڑے ہو کر ایک چیخ لگے، سب کے جگر پھٹ گئے، سب مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، فرمایا اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، گویا کہ ایسے لگتا تھا یہاں رہتا ہی کوئی نہیں تھا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف۔ فرمایا فاتبعوا، انہوں نے اتباع کی فرعون کے معاملے کی۔ وما امر فرعون، فرعون کا معاملہ کوئی درست نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یقدم قومہ یوم القیامہ، اپنی قوم کے آگے ہوگا فرعون قیامت کے دن، اور پہنچائے گا ان کو جہنم میں، اور برا ٹھکانہ ہے، پوری بری گھات ہے۔ ورد گھات کو کہتے ہیں جہاں سے پانی پیا جائے، مورود جس پر وارد کیا جائے گا ان کو، وہ اتبعو، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ان کے پیچھے لگائے گی، اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ رفد انعام، برا انعام ہے، مرفوض جو ان کو دیا گیا۔ ذالک من انباء القری، یہ بستی والوں کی خبریں ہیں، نقص علیک، جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو قائم ہیں اور بعض جڑ سے کاٹی گئی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فما اغنت عنہم، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے الہوں نے جن کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، نہیں زیادہ ہوا ان میں سوائے ہلاکت کے، غیر تتبیب، تتبیب ہلاکت کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کا پکڑنا جب کسی بستی کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم ہو، إِنَّ أَخْذَهُ، بے شک اللہ کا پکڑنا بڑا سخت شدید ہے، دردناک ہے۔ بے شک ان مذکورہ قصوں میں نشانی ہے اس آدمی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ، یہ سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ یوم مجموع، سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ لہ الناس، لفظی معنی اس کا ہے یہ ایسا دن ہے جس میں سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ ذالک یوم مشہود، یہ حاضر ہونے کا دن ہے۔ کیا کیا؟ یوم یاتی، یہ ایسا دن ہے جب یہ آئے گا، کوئی نفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ ان میں سے بہت سارے بدبخت ہوں گے، بہت سارے نیک وقت ہوں گے۔ بہرحال جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا، زفیر چیخنا، شہیق دھاڑنا، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہے، مگر یہ کہ تیرا رب چاہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ بہرحال وہ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہے، مگر تیرا رب چاہے عطاء، ایسی عطا جو نہ ختم ہونے والی، غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والی۔ فلا تکن، آپ نہ ہوں شک میں اس چیز سے
جن کی یہ عبادت کرتے ہیں نہیں عبادت کر رہے مگر ایسے جیسے ان کے آباء سے پہلے عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، بے شک ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا عذاب کا بغیر کم کیے ہوئے، بغیر کمی کے دیا جائے گا۔ ربط پھر لکھ لینا اس کی تفسیر سنیں۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیل سے گزر چکا، یہ آپ ایک لگا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے وہ فرعون کے معاملے کی اتباع کرتے تھے۔ فرمایا وما امر فرعون برشید، یہ فرعون کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا، بے وقوف تھا۔ اور اس کا حشر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن فرعون آگے آگے، قوم پیچھے پیچھے، جھنڈا اٹھا کے جا رہا ہوگا فرعونیت کا، اور جو بھی اس کے آج تک اتباع کرنے والے ہیں سارے اسی کے پیچھے ہوں گے۔ اور دھڑم کہاں؟ آگ میں۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پہنچائے گا ان کو آگ تک، بہت برا پہنچانا ہے جہاں وہ پہنچائے گا۔ دنیا میں بھی لعنت ہے، قیامت تک فرعون کوئی نام رکھتا ہے کسی بچے کا؟ ہے الٹا جس پر لعنت کرنی ہو کہتے ہیں یہ فرعونی ہے، فرعونی وقت کا فرعون ہے۔ جب اس پر لعنت کرنی ہو تو فرمایا لعنت قیامت کے دن تک اس کے پیچھے ہے، اور یہ برا انعام ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ باقی جتنے خبریں، اب خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، جتنے خبریں آئی ہیں یہ ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا ان پر تو پھر یہ ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی زیادہ نہ ہوا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کا طریقہ سنت یہی ہے کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اس میں البتہ نشانی ہے اس آدمی کے لیے جو آخرت کے عذاب سے خوف رکھے۔ آخرت کا عذاب کس دن ہوگا؟ جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، سارے لوگوں کو، اور وہ حاضری کا دن ہے۔ یوم یاتی، کیفیت بتائی، قیامت کی شدت بتائی ہے کہ اس دن کوئی آدمی بات نہیں کر سکے گا، وہی بات کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، شقی اور سعید۔ آپ پڑھتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ اما جو ہے یہ تفسیریہ ہے، ہر ایک دو گروہ میں سے ایک گروہ کی تفسیر کر رہا ہے کہ جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، زفیر کہتے ہیں اول نحیق حمارن، زفیر اول نحیق حمارن، والشہیق آخر نحیق حمارن، یعنی زفیر کہتے ہیں گدھے کے ہینگنے کی آواز کی ابتدا کو، اور شہیق کہتے ہیں اس کے ہینگنے کے آخری آواز کو۔ تو اس دن ان کی جہنم میں اسی طرح کی آواز ہوگی۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہیں۔ اشکال ہوتا ہے زمین و آسمان تو ختم ہونے والے ہیں، اذا السماء انشقت، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ تو سب ختم ہونے والے ہیں، اور قیامت کے دن میں تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا ما دامت السماوات والارض؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب میں یہ محاورہ چلتا تھا، جس چیز کی ہمیشگی کو بیان کرنا ہوتا وہ کہتے جب تک زمین آسمان ہے یہ باقی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہے، تو ان کے محاورے کا خیال کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ یہاں آگے فرمایا الا ما شاء امر ربک، کہ مگر تیرا رب چاہے جہنم سے نکالنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، ورنہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ کافر کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن اتنا ہے کہ اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے، خلف وعید والا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کسی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
ان ربک فعال لما یرید، اسی کی دلیل ہے کہ اللہ جو ارادہ رکھتا ہے کرتا ہے۔ بہرحال نیک لوگ جو ہیں ففی الجنتی، وہ جنت میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز۔ آگے اس کی تائید ہے کہ عطا ایسی عطا ہوگی غیر مجزوز جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیا کی ہر عطا کا اختتام ہے، کسی کا جلدی کسی کا دیر سے۔ اگر کسی نے دعوت بھی کھلائی ہے تو دعوت پیٹ میں جائے گی، ختم، یہ عطا ختم۔ زیادہ سے زیادہ زندگی تک رہے گی عطا، اور قیامت کی جو عطا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی اختتام نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، فرمایا آپ اے مخاطب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، نہ کسی اور نبی کو ہے، یہ ہر مخاطب کو ہے کہ اے مخاطب آپ شک میں نہ پڑیں ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ یقیناً باطل ہیں، آپ تردد میں بھی نہ پڑیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کے عذاب کا حصہ دیا جائے گا جو ختم ہونے والا نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اگر کلمہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، بے شک یہ اس سے واضح شک میں ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، یہ لما اصل میں تھا لمن ما، یہ ما زیدہ ہے تو ترجمہ ہوگا سب کے سب البتہ وہ لوگ ہیں، ان کلن لمن لیوفینہم، سب کے سب وہ لوگ ہیں ان کا رب ان کو موت دے گا، پورا دے گا رب، جزاء اعمالہم، اصل میں جزا کا لفظ معذوف ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم، آپ استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم کیا گیا، جو آپ کے ساتھ توبہ کرے گا، ولا تطغوا ومن تاب، اور وہ بھی استقامت اختیار کرے جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ولا ترکنوا، اور نہ جھکو اختیار کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں بھی آگ چھوڑے گی۔ وما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے ایک حصے میں، زلفا من اللیل، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ فلولا کان من القرون، نہیں تھے جماعتوں میں سے تم سے پہلے، فضل وال، کیوں نہیں تھے جماعتوں میں سے تم سے پہلے، فضل والوں میں سے، اولو بقیت مانے اصحاب الخیر، اصحاب الفضل، فضل والوں میں جو روکتے فساد سے زمین میں مگر تھوڑے، لولا کا معنی کریں گے نہ تھے جماعتوں میں تم سے پہلے، فضل والوں میں جو روکتے فساد سے زمین میں مگر تھوڑے، ممن انجینا، جن کو ہم نے نجات دی، اور اتباع کی ظالموں نے، ما اترفوا فیہ، اس کی جس میں وہ عیش میں پڑے ہوئے تھے اور وہ تھے مجرم۔ وکان ربک، ما کان ربک، تیرے رب نہیں ہے کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی۔ کہ خاموش کرو ان کو، تیرا رب نہیں ہے کہ ہلاک کرے کسی بستی کو زبردستی، اس حال میں کہ اس کے اہل اصلاح والے ہوں۔ اگر تیرا رب چاہے تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دے، ہمیشہ اختلاف میں رہتے ہیں مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے۔ وَلِذَالِكَ، اسی اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو چکا کہ جہنم ضرور بھرے گا جنوں اور انسانوں سے۔ وَكُلًّا، ہر خبر جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی، ما نثبت به فؤادک، یہ تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کا دل مضبوط کریں۔ وجاءک فی ھذی الحق، اور اس کے بارے میں حق بھی آ چکا اور نصیحت بھی، وذکریٰ للمؤمنین، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے،
تم عمل کرو اپنی جگہ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اب خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ربط نمبر 2، پہلے تسلی رسول اللہ کا ذکر تھا، اب اس داستان سے تشجیع الرسول علی ما انزل علیہ کا ذکر ہے، تشجیع الرسول علی ما انزل علیہ کا ذکر ہے۔ تیسرا ربط بھی ہے، پہلے تذکیر بھی ایام اللہ تھا اور یہاں سے بھی تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ موضوع رکوع، تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مخالفین کے نتائج۔ خلاصہ، صداقت قرآن، رسالت رسول اللہ، نفی تشفیع قہری، عظمت خداوندی، عجز ما سوی اللہ، اثبات قیامت، نتائج فریقین، ہاں اگلے رکوع کا ربط، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ پہلے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ میں تسلی رسول تھی، اب فرائض رسول اللہ کا بیان ہوگا۔ موضوع،
تسلی و فرائض رسول اللہ. خلاصہ فضائل حضرت موسیٰ علیہ السلام. مجازات اعمال. تردید منکرین رسالت. اثبات رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام. نفی شفاعت قہری. تذکیر بایام اللہ. صداقت قرآن. امہال مجرمین. اب تفسیر دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات، آپ تفصیل سے ان بنی اسرائیل کا واقعہ قصہ سن چکے کہ انہوں نے تورات کو کس طرح بگاڑا، کیسے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پہلے سے یہ بات سبقت نہ کر چکی ہوتی، یہ فیصلہ کہ ان کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا اجتماعی طور پر، تو ان کا فیصلہ ہو جاتا. یہ بالکل شک میں تھے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، توجہ فرمائیں گے، لما یا تو جہدیہ ہوتا ہے اور کبھی اللہ کے معنی میں آتا ہے. یہ بات بڑی قیمتی ہے. لما کبھی جہدیہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں نہ جہدیہ بن سکتا ہے اور نہ اللہ کے معنی میں بن سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو اب مفسرین نے اس کی اصل بتائی تھی. اصل میں تھا لمن ما، اگلا ما جو ہے وہ زیادہ ہے، تو لمن ما سے لما بن گیا. نون کو میم کیا، میم میں ادغام کیا، لمما بن گیا. پھر 3 میم جمع ہو گیا، 1 میم کو حذف کر دیا، لمبا بن گیا. فرمایا سب کے سب البتہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا دے گا. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، جس چیز کو حق سمجھا اس پر ڈٹ جائیں، بس دوسری طرف نہ پھریں. ولا ترکنوا، توجہ فرمائیں گے، ترکنوا اس کے کئی معنی آتے ہیں. رکنا کے کئی معنی آتے ہیں. حضرت قتادہ کے نزدیک اس کا معنی ہے دوستی.
اطاعت دو معنی، دوستی، اطاعت۔ حضرت جریح کے ہاں اس کا معنی ہے میلان۔ ابو العالیہ کے نزدیک اس کا معنی ہے افعال و اعمال کو پسند کرنا، اعمال و افعال کو پسند کرنا۔ آپ نے تحریر کرنا ہے؟ پھر میں بتا رہا ہوں۔ امام قتادہ کے ہاں، حضرت قتادہ کے ہاں اس کا معنی دوستی، اطاعت۔ حضرت جریح کے نزدیک اس کا معنی میلان۔ ابو العالیہ کے ہاں اس کا معنی اعمال و افعال کو پسند کرنا۔ حضرت اکرمہ کے ہاں اس کا معنی صحبت اختیار کرنا۔ قاضی بیضاوی کے ہاں اس کا معنی شکل و صورت اختیار کرنا۔ تھک پائیں؟ حضرت اکرمہ کے ہاں اس کا معنی صحبت اختیار کرنا، اور قاضی بیضاوی کے ہاں اس کا معنی شکل و صورت اختیار کرنا۔ ان سب کا مجموعہ یہ ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ کرنا، شکل صورت سے ہو، اعمال سے ہو، میلان سے ہو، دوستی سے ہو، صحبت کے ذریعے سے ہو۔ فرمایا کہ ان ظالموں کی طرف ہرگز جھکاؤ نہ اختیار کرنا۔ کیا ہوگا؟ آگ چھوئے گی۔ مالکم من اللہ من اولیاء، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء نہیں ہے۔ اگر تم ان کافروں کے ساتھ دوستی، میلان، تعلق، صحبت، ان جیسے اعمال، ان جیسی شکل و شبات اختیار کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا، اور پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کی دو طرفوں میں۔ مختلف اقوال ہیں اس میں سے سب سے جو مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ طرفی النہار میں صبح اور عصر کی نماز مراد ہے، کہ دن کے دو طرفوں میں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اور زلفم من اللیل سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ رات کے ایک حصے میں، ایک ٹکڑے میں یہ دو نمازیں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت سے 4 نمازوں کی فرضیت ثابت ہوئی۔ نمازیں کل 5 ہیں۔ 5ویں نماز کا ثبوت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس سے، کہ نماز قائم کرو جب سورج ڈھلے۔ ظہر کی نماز کی فرضیت اس آیت سے ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس وجہ سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر تاکہ یہ اس کو لے جائے۔ نیکیوں کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور اگر کبیرہ مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ نیکیاں کرنے سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے علاوہ نہیں ختم ہوتے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، فرمایا نہیں تھے، لولا، یہ لولا ویسے تحزیزیہ ہوتا ہے لیکن یہاں نفی کے معنی میں ہے، کہ نہیں تھی جماعتوں میں تم سے پہلے اولو بقیہ۔ اولو بقیہ سے مراد اولو الفضل، مراد اس سے علماء ہیں، کہ تم سے پہلے نہیں تھے علماء جو فساد سے روکتے زمین میں مگر تھوڑے سے، جن کو ہم نے نجات دے دی۔ اور ظالموں نے تو عیاشی کی اتباع کی اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری، فرمایا کہ جب جب کسی بستی والے مصلح ہوں، نیک لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر زبردستی عذاب نہیں بھیجتا، ہمیشہ برے کردار کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو
سارے لوگ ایک جماعت میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس میں، تو ہمیشہ اختلاف رہا ہے، جس پر اللہ نے رحم کیا اسی کو بچایا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یعنی اسی اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ آزمائش ہے، آزمائش، جو اس میں کامیاب ہوگا تو وہ تو کامیاب ہے، ورنہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جنت جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے رسولوں کی آپ کو خبریں جو سنائی ہیں، یہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس جو حق آیا ہے یہ نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، آخر میں مقاطعت کا اظہار ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو کہو اپنی جگہ عمل کرتے رہیں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، وہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ باقی غیب کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، تمام امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ کو حکم یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل